الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم الدرس الثانی الف سورہ انفال کی ہم نے آیات 29 سے 37 ہم نے پڑھ لی ہیں۔ یہ رکوع ہم نے پڑھ لیا اور سمجھ لیا۔ آج ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے چند معنی دیے گئے ہیں، ہم نے معنی وہاں بھی سمجھے لیکچر کے دوران بھی، تو ہم دوبارہ سے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی دیکھیے، یثبتو وہ قید کر دے، یثبتو وہ قید کر دے، مکاءن سیٹیاں، مکاءن سیٹیاں، فیرکمہ وہ جمع کرے اسے، فیرکمہ وہ جمع کرے اسے، اساطیر الاولین پہلوں کی کہانیاں، تسدیتاً تالیاں، تسدیتاً تالیاں۔ اس کے بعد ہم اس کی مشق پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں؟ اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف۔ ہم نے پہلی آیت میں پڑھا، تو اس کا ہم جواب دیکھتے ہیں۔ اس سبق میں تقویٰ کے درذیل انعامات بیان ہوئے ہیں۔ اس سبق میں تقویٰ کے درذیل انعامات بیان ہوئے ہیں۔ یہ 4 انعامات ہیں، یہ بالکل اسی طرح پیپر میں آپ لکھیں۔ اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے والوں کو ممتاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے والوں کو ممتاز کر دے گا۔ نمبر 2، ان کی بخشش فرما دے گا۔ نمبر 2، ان کی بخشش فرما دے گا۔ نمبر 3، ان کے گناہ مٹا دے گا اور ان کے حق سے بڑھ کر ان پر فضل فرمائے گا۔ ان کے حق سے بڑھ کر ان پر فضل فرمائے گا۔ دوسرا سوال اس کا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے؟ پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں، ترجمہ کیا بنے گا؟ وَإِذْ اور جب، يَمْكُرُ چال چل رہے تھے، بِكَ آپ کے ساتھ، الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جب کافر آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے۔ جی، جواب ہم دیکھتے ہیں۔ درج بالا الفاظ کا مطلب ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چال چل رہے تھے۔ ان الفاظ میں ہجرت مدینہ سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کی اس سازش کا ذکر ہے جو انہوں نے دعوت اسلامی کو روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی۔ جب کفار دعوت اسلامی کو دبانے اور اس کی اشاعت کو روکنے میں ناکام ہو گئے تو بالآخر ان کے سرداروں نے منصوبہ بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں، جلا وطن کر دیں، یا نعوذ باللہ جان سے مار ڈالیں۔ یہ 3 طرح کے انہوں نے کیا کی تھی؟ چال چلی تھی، 3 طرح کے منصوبے بنائے تھے۔ بالآخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، یعنی آپ کے قتل کرنے کی جو تجویز تھی اس کو انہوں نے مان لیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس سے ہم آگے دیکھتے ہیں۔ السوال الثالث تیسرا سوال، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نہ نازل کیا؟ کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ نافرمان قوم پر عذاب نازل کر کے اسے ختم کر دیتا ہے، لیکن عذاب اس وقت تک نازل نہیں کرتا جب تک پیغمبر اس قوم میں موجود ہوتا ہے۔
اسی طرح مکہ کے کافروں کے عذاب کے مطالبے کے باوجود ان پر عذاب اس لیے نہیں نازل ہوا کہ مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور اللہ پر ایمان لانے والے ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ سے مغفرت طلب کر رہے تھے۔ جی اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے دے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ اس وقت تک نافرمان قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک اس قوم کا نبی اور نیک لوگ ان میں موجود ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے بخشش طلب کرنے والے نیک لوگ کفار مکہ کے درمیان ہیں، ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ پیغمبر تو ویسے ہی گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور بخشش مانگنے والوں کو اللہ مغفرت کی جگہ عذاب نہیں دیتا بلکہ اپنا رحم و کرم فرماتا ہے۔ جی اس سے اگلی آیت ہے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ۔ جو لوگ کافر ہیں، پہلے ترجمہ ہم لکھیں گے پھر اس کا مفہوم۔ جو لوگ کافر ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، پھر ابھی خرچ کریں گے، پھر اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا، افسوس کا باعث ہوگا، اور وہ مغلوب ہو جائیں گے یعنی ان پر غلبہ پا لیا جائے گا۔ اس کا مفہوم ہے اس آیت کا، ان آیات میں کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے بہت سا مال خرچ کر کے جنگی ساز و سامان اکٹھا کیا۔ مال خرچ کرنے کے باوجود جنگ بدر میں انہیں شکست ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح وہ ابھی اور خرچ کریں گے، لیکن اپنی طاقت بڑھانے کے باوجود انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی اس سے آگے چند معروضی سوالات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ جی پہلا دیکھیے کہ مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے پیدا کر دے گا وسیلہ، آسانی، مغفرت، امر فارق۔ اللہ تعالیٰ امر فارق پیدا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قید کرنے یا جان سے مارنے کی چالیں چل رہے تھے کافر، منافقین، یہودی، عیسائی۔ جی کافر لوگ آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے۔ واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ ہے اور اللہ سب سے بہتر ہے۔ کیا یہ واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ ہے کہ اللہ سب سے بہتر ہے دوست، مالک، چال چلنے والا، خیر خواہ؟ اللہ تعالیٰ بہتر چال چلنے والا ہے۔ اساطیر الاولین، پہلوں کی کہانیاں، پہلوں کی کتابیں، پہلوں کی کہاوتیں، پہلوں کی نشانیاں، پہلوں کی کہانیاں، پہلوں کی حکایتیں لکھا ہوا ہے بک میں، تو حکایت ہوتی ہے کہانی۔ اور جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے سوچ لیا، ہم نے پڑھ لیا۔ وہ کہتے تھے ہم نے سن لیا۔ کفار کہتے تھے اگر ہم چاہیں تو کہہ دیں اس طرح کا مضمون، قصہ، کلام یا شعر، اس طرح کا کلام کہہ دیں۔ کفار کہتے تھے کہ یہ قرآن صرف اگلے لوگوں کی ہے، حکایتیں، شکایتیں، آیتیں، روایتیں، یہ حکایتیں
کفار کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ اگر قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے برسا، کیا چیز؟ پانی، برف، آگ یا پتھر؟ تو انہوں نے آسمان سے پتھر برسانے کا مطالبہ کیا۔ عذاب علیم، تکلیف دینے والا عذاب۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں دیتا عذاب۔ مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا اور مٹا دے گا تمہارے دشمن، تمہارے اموال، تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق مسجد حرام کے متولی تو صرف ہیں مہاجرین، انصار، پرہیزگار، مجاہدین۔ پرہیزگار، متقون یعنی پرہیزگار متولی ہیں۔ مکاءً، سیٹیاں، تالیاں، قوالیاں، رقص۔ مکاءً، سیٹیاں۔ کفار اپنا مال محض خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے، غریبوں کے لیے یا اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، تو یہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے۔ کفار کا خرچ کیا ہوا مال ان کے لیے ہوگا باعث ندامت، باعث عذاب، باعث افسوس، باعث خوشی، باعث افسوس ہوگا۔ کافر لوگ ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف، بالکل یہی جواب ہے۔ کفار دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کر دے، ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ حسرتاً کا معنی ہے گھاٹا، فائدہ، پچھتاوا، ذلت۔ پچھتاوا ہوگا حسرت کا معنی۔ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ کون؟ مسلمان، انسان، کافر، کمزور۔ کافر خسارہ پانے والے ہیں۔ فَيَرْكُمَهُ کا مطلب ہے وہ جمع کرے، وہ بھاگ جائے، وہ شور کرے، وہ قید کرے۔ فَيَرْكُمَهُ وہ جمع کرے۔ جی عزیز طلبہ، آج ہم نے اس کی مشق کی، تو امید ہے ہم نے اس کو سمجھا ہوگا، اس کی ہمیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ گھر پر ضرور آپ پڑھتے رہیے، آپ کے امتحان کے دن بہت قریب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے لیکچر کے ساتھ ہم پھر دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔